حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہم سب ہدیہ احسان پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیبی۔ آپ ایک لفظ سنتے ہیں فقہ، اور جو کہ غلط العام ہو کر عام بولی پر میں جو بولتے ہیں وہ لفظ ہوتا ہے فقہ، فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی۔ تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ فقہ، اور عام بولی میں فقہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ فقہ کیا چیز ہے؟ یا میں ادائیگی کر لوں کہ فقہ کیا ہے؟ یہ جو اس سے پہلے آواز تھی نا جب میں نے گفتگو شروع کی ہے، آپ اسی پر رہنے دیجیے۔ آپ کو پتا مار دھاڑ والا بھگڑا میں ہوں نہیں، تو ویسے ہی سادہ سادہ سی وہاں کر دیجئے گا۔ یہ گونج بڑی پریشان کرتی ہے، سامعین کو بھی کرتی ہے۔ یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں، ڈرتے سبحان اللہ پھر کہہ دیتے ہیں تو بولتے نہیں ہیں۔ گونج ختم کر دیجئے گا، ختم کر دیجئے، انشاءاللہ سمجھ آئے گی سب کو۔ یہ بہت نازک موضوع ہے اور بڑا مشکل ترین موضوع ہے۔ فقہ، فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو۔ کس چیز کی سمجھ بوجھ؟ دین کی سمجھ بوجھ۔ بنیادی طور پر یہ جو فقہ ہے، سمجھ بوجھ، دین کی سمجھ بوجھ، یہ آتی کہاں سے ہے؟ تو اس کے لیے حدیث پاک سنیں۔ سرکار عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، فقہائے احناف نے یہاں ایک بڑی حسین بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں سوائے نبیوں اور رسولوں کے یہ واحد فقہاء ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ غور کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرمائے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کی ایک ذہنی الجھن، دین ایک ہے تو پھر یہ شافعی، مالکی، حنبلی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی دین سے جدا نہیں، دین ہی ہے۔ دوسری بات سے نصیحت رکھیے، اور یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے عنوانات سے بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے، اور واقعی اس دور کے اندر آپ نے جس حسین سیمینار کا اہتمام کیا ہے، یہ واقعی اہل سنت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، ایک بندے کو مسئلہ آن پڑا، وہ شرعی رہنمائی چاہتا ہے، تو اصول کیا ہے؟ مثلا ایک عالم دین کے پاس ایک بندہ سوال لے کر جاتا ہے کہ میرا یہ شرعی مسئلہ ہے، فار ایگزامپل یہی کہہ لیجئے، تو اصول کیا ہے کہ اس سوال کا جواب جہاں سے تلاش کیا جائے گا وہ فرسٹ نمبر پر اول چیز جو ہے قرآن ہے۔ سبحان، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ قرآن۔ ماشاءاللہ علامہ مفتی محمد یامین صاحب تشریف لائے، اہلا و سہلا۔ وہ قرآن حکیم ہے، کرم فرمائی آپ کی۔ اب یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نوجوانوں کو خصوصاً کہوں گا کہ آج تھوڑا ٹائم اسپیشلی مجھے دے دیں۔ وہ یہ جو اصول میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ فقہاء کے بیان کردہ اصول آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جب سوال آئے گا تو اس سوال کا جواب کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اگر واضح طور پر قرآن حکیم میں اس چیز کا تذکرہ موجود نہ ہوگا تو پھر رخ حدیث کا کیا جائے گا۔ اگر حدیث پاک سے بھی جواب نہ ملا، دو تک آ گئے ہم، پہلے اللہ کو سلامت رکھیں، پھر
حدیث پاک، حدیث پاک سے بھی واضح طور پر جواب نہ ملے تو اب ایک فقیہ کی نظریں حضرات صحابہ کی تلاش میں چلتی ہیں۔ جان علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ اب وہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیا آیا ایسا مسئلہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں آیا؟ اگر تو آیا ہے تو سبحان اللہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اس آئے میں بھی اب دو آپشن آ گئے، اور وہ کیا آ گئے؟ ایک طرف ہے کہ ایسا ہے اور دوسری طرف ہے کہ ایسا ہے، یعنی صحابہ کی ایک جماعت سے یہ روایت مل رہی ہے کہ یوں کیا جائے گا، اور صحابہ کرام کی ہی ایک جماعت بیان کرتی ہے کہ ایسا نہیں بلکہ ایسا کیا جائے گا۔ اب ایک فقیہ دور بینی کے ساتھ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر نتیجہ نکالنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ خلفائے راشدین کس طرف ہیں، عشرہ مبشرہ کس طرف ہیں، اصحاب بدر کس طرف ہیں۔ تو جب فقیہ اور مقتدر ہستیاں جو ہیں اعلیٰ مسائل، جب ان ہستیوں کو دیکھا جاتا ہے، ان ہستیوں پہ غور کیا جاتا ہے، تو اب اس میں اجلہ صحابہ کرام کو ترجیح دی جائے گی کہ انہوں نے اس موڑ پہ کون سا موقف اختیار کیا۔ سبحان اللہ، رہ جائے گی بات، ذہن نشین ہو رہی ہے کچھ؟ پہلے پھر وہاں سے بھی نہ ملے، صحابہ میں بھی اگر دو مسئلے آ رہے ہوں تو پھر یعنی اجلہ صحابہ کرام ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اور اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے اور اس نہج پر آئیے، اگر یہاں بھی کوئی واضح چیز نہ ملے تو چونکہ اللہ نے خیر کا ارادہ کر کے اسے فقیہ بنایا ہے، اسے دین کی سمجھ پوری بخشی ہے، تو اب یہ فقیہ قیاس کرتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حضور کے دربار میں آتا تو سرکار کیا جواب دیتے؟ حضرات صحابہ کرام کے روبرو پیش ہوتا تو وہ اس کا جواب کیسے ارشاد فرماتے؟ اب اس کی جھلک دیکھیے۔ میں ویسے جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا، امام اعظم امام الائمہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استاد تھے، وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ حضرت امام ان سے علم حدیث میں اکتساب کر رہے تھے۔ آپ کے استاد کے پاس یہ سوال آیا کہ ایک عورت جو ایام مخصوصہ میں تھی، اس نے ایک بچے کو غسل دے دیا، مردہ کو۔ اب شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو استاد صاحب نے، حضرت امام صاحب کے استاد نے جو محدث تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں اس مسئلے پہ غور کر کے جواب دوں گا، اور یہی ایک عالم کی شان ہے۔ امیر المومنین امام الباسرین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نزدیک بڑا عالم وہ ہے کہ اس سے کوئی سوال پوچھا جائے اور اسے اس کا علم نہ ہو تو وہ کہہ دے اللہ عالم۔ ہمارے ہاں تفریق اور حیران کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر بندہ ہی فقیہ اعظم ہو گیا، اور ہر بندہ ہی گلی محلے میں ایک الگ سے اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب امام صاحب جس سے اکتساب حدیث کریں وہ ٹائم مانگ رہے ہیں۔ اب مان لیجئے کہ ایک دو دن کا ٹائم مانا، سوال سائل پھر آ گیا، حضور ان کی حکم ہے۔ کہا میں نے غور کیا ہے، کوئی جواب نہیں ملا۔ غور یہی کرنا ہے قرآن میں حدیث میں، ٹھیک ہے نا؟ مزید مہلت مانگی، دیگر شہروں کے علماء سے انہوں نے رجوع کیا، رابطہ کیا کہ اس سوال کا کوئی جواب ملے کہ ایک عورت ایام مخصوصہ میں تھی، اس نے ایک مردہ بچے کو غسل دیا ہے، تو شرعی طور پر اس میں کیا حکم ہے؟ وہاں سے بھی کوئی واضح جواب نہ ملا۔ اب آپ کہہ لیجئے کہ آج کئی ڈیٹے دینے کے بعد گویا کہ ایک لاسٹ سی ڈیٹ تھی، تو وہ آئے تو حضرت استاد صاحب جلال میں آ گئے، فرمانے لگے وہ نے غسل دیتا ہی کیوں، اور لبا کوئی نہیں سی تو
مسئلہ آن پڑا ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب حضرت تھوڑا جلال میں تھے اور امام الائمہ جن کی یاد میں آج کے سیمینار ہے وہ بھی طالب علموں کی سب میں موجود تھے۔ استاد اجازت ہوئے تو میں جواب دوں۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ استاد صاحب مزید جلال میں آئے، تم کہاں سے دو گے؟ کہا جو آپ سے حدیثیں پڑھی اس سے دوں گا۔ تو انہوں نے امام اعظم سرکار نے حدیث کوٹ کی جو صحیح ستہ میں ہے، میں اس کا سادہ سا مفہوم جو ہے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاک باز و پاک تینت امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن میں سے ایک ام المومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا فرمایا تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ میں ایام مخصوصہ میں ہوں، تو سید عالم علیہ السلام نے جو جواب دیا، اب مجھے ضرورت کے تحت یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، سرکار نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں آ گیا۔ امام صاحب نے کہا استاد جی غور کرو، حدیث سے جواب ہے۔ یہ ہے دین کی سمجھ، اسے فقہ کہتے ہیں کہ مسائل کو نکالنا جو واضح طور پر نہ ہو، یہ تصور دیا جانا کہ یہ کوئی دین سے ہٹ کے رستے ہیں، کوئی شافعی ہو گیا، کوئی مالکی ہو گیا، کوئی حنبلی ہو گیا، او بھائی سب اسی کی زلف کے اسیر ہیں، سب اسی راہ کے راہی ہیں، سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچار کرنے والے ہیں، سب کی نظر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے ارشادات عالیہ پر ہے، یہ چاروں ائمہ اس راہ سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ذرا مزید غور فرمائیں گے آپ، اختلاف ہو جانا، انہوں نے کہا دین ایک ہے، اور یہ بڑی ڈرامے بازیاں کی جاتی ہیں، خصوصاً کوئی کہیں سے آواز جہالت کی آتی ہے، کوئی کہیں سے آتی ہے، اور جب سے موبائل بنا ہے ان کے ٹی وی والے لوڑے موقع ہر ایک کا اپنا ٹی وی جس چوک میں مرضی رکھ دیں اور جو مرضی کہے۔ اچھا اب یہ کیا دین ہوا، اور یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، دین تو ایک تھا تو بھی دین ایک ہے۔ آپ کس مقدسے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور سارے باب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو کے گجر، راجپوت، مغل، ارائی، انہوں نے کہا وہ تو حضرت آدم کی اولاد، تو پھر یہ کیا تم نے تماشا بنایا ہے؟ ہم راجپوت ہوتے ہیں، ہم گجر ہوتے ہیں، سیدھا سیدھا کو ہم آدمی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو پھر قرآن کی آیت نظر آئی کہ یہ قبیلوں کے نام ہم نے تمہاری پہچان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مختلف ائمہ کے ادوار میں یہ پہچان تھی، اگر وقت نے ساتھ دیا اور ہم چل پائے تو پھر وہاں تک چلنے توجہ ہے نا آپ کی۔ حضور پر نور علیہ السلام کے دیوان شب رسالت کے پروان حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سفر پر ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، جس جگہ پڑاؤ کیا تھا وہاں ان لوگوں نے بھی مہمانی نہیں کی۔ رئیس شہر کو ایک روایت کے مطابق سانپ نے ڈنک مارا، اور زیادہ تر محدث نے لکھا کہ بچھو نے ڈنک مارا، جس سے وہ تڑپنے لگ گیا۔ جو اس دور کے اندر زہر کاٹنے کا ہنر جانتے تھے انہوں نے اپنے سارے ہنر جو ہے وہ آزمائے، لیکن زہر کا اثر دور نہیں ہوا۔ تو کسی نے اس رئیس شہر سے کہا کہ پارس ایک نام بڑے خوبصورت چہروں والے جن کے سروں میں پگڑیاں ہیں، داڑیاں ہیں، لگتا ہے کہ ان میں کسی کے پاس یہ کمال ہوگا کہ یہ زہر کا اثر دور کرتے ہیں۔ غیر بھی صحابہ کرام کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ بے اثر نہیں ہے۔ آپ اتنی بے اثرانہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی صاحب اب ذرا غور فرمائیں، کہا ہمارے رئیس کو، ہمارے امیر کو بچھو نے ڈنک مارا ہے، تو وہ تلیاق ہے، اس کا کیا ہے؟ تو پھر کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کر دیں گے، لیکن اتنی بکریاں، اتنی کھانے پینے کی چیزیں ہم بدلے میں لیں گے۔
اب دیکھیے نا، یہی تو کل مال کی حیثیت ہے کہ جب بندے کی جان پہ بانا ہے تو پھر وہ سارا مال بھی جان بچانے کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. کہا دے دیں گے. المختصر یہ ہے کہ ایک صحابی معظم رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے اس پہ دم کیا ہے، پھوک ماری ہے. یہ بعض لوگ پھوکوں کو بھی کہتے ہیں یہ کیا پھوکے ہیں. پھوک مارنا والا کو جانا ہوئے اصل ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے کو پھوک ہوئے تو میں تھوڑے کو سبحان اللہ میرے پاس نہیں ہے. پھوک ہو کسی مرد کی، پھوکوں میں اثر ہوتا ہے. اللہ غنی و حمید. اب ذرا غور فرمائیے، اب وہ موقع آ گیا جس کے لیے آپ کو مفہوماً یہ میں نے آپ کے سامنے سیاح کی حدیث کا مفہوم سامنے رکھا ہے. اب اسی قافلے میں دو گروہ ہو گئے. ایک کہنے لگے سیدھے برکی بھی بچوں نہیں لینی، سبحان. آپ نے بھوکے مار کے اس کے بدلے میں روٹی پانی لیا ہے. تو جنہوں نے لیا تھا وہ ان کا موقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی شوق سے نہیں، سفر میں ہے، اس طرح کی کیفیت ہے، اشیاء خرد و نوش کم ہو چکی ہیں، جان پر بنی پڑی ہے، تو اس میں لینے میں حرج نہیں ہے. اب آپ کی توجہ چاہوں گا، حضور قبلہ پروفیسر صاحب بھی رونق افروز ہے، بلکہ سارے ہمارے بزرگ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں. یہ جو دونوں حضرات نے موقف اپنایا تھا، صحابہ کرام نے، ایک نے کہا کہ ہم اس میں سے کھائیں گے اور دوسری جماعت نے کیا کہا کہ اس میں حرج ہے. دونوں کے پاس کوئی واضح حدیث تھی؟ اسے افیکٹ کہتے ہیں، اسے دین کی سمجھ کہتے ہیں. سبحان. لو جناب جنہوں نے نہیں کھانا تھا یہ پکے بڑے تھے کیونکہ محبوب کے مرید تھے. سبحان اللہ، سبحان. دادا صاحب غوث پاک جنید پاک کے مرید جو ہیں وہ بڑے کامل ہوتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے مریدوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ لو جناب بالآخر سفر تمام ہوا اور بارگاہ خیر نام علیہ السلام میں یہ معاملہ ہو گیا. اچھا یہ دروازہ بھی مصر بہشتی دروازے کی ہو گیا ہے. جب بھی ہلکی سی چیز اچھی ہوتی ہے سب مڑ کے ادھر دیکھتے ہیں. آپ ادھر دیکھ لیں یہ بھی بہشتی ہوئی ہے، اگر اس کو بڑھانا ہے یہ بھولے ہیں اس سے. میری طرف دیکھیے، ہم آنکھ رہیے گا. اب جناب حضور پر نور علیہ السلام کے دربار اقدس میں حاضری ہو گئی تو شکایت کنہوں نے لگانی تھی؟ انہوں نے کھایا بھی اس میں سے کچھ نہیں تھا. سبحان. آج کی حضور دیکھو انہوں نے دم کر کے نہ بکریاں بھی لئی ہیں، سامان آٹا پانی بھی لیا ہے. تو جانے عالم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ہمارا حصہ بھی بیچ میں رکھا ہے. اتنے لفظوں سے، اور یہ خصوصاً اساتذہ کی نظر ہے، امام شرف الدین نووی علیہ رحمت نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ استاد اجرہ الفت شاگرد کی آمدن میں سے مطالبہ کر سکتا ہے. آیا سکھایا ہوا کمائی کرنا ہے تو ہمارا حصہ بھی بیچ میں ہے کہ نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ بھی دین کی سمجھ ہے. امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ نے لکھا. اچھا اب حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ عرض کی حضور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر حمد شریف پڑھ کے پھوک ماری تھی. سمجھائی بات کی؟ یہ اب بتلائیے آپ کو کوئی صحابہ میں تو اختلاف ہی بڑا تھا، لیکن مجھے بتلائیے جو جواز کے قائل تھے حضور نے ان کا انکار بھی نہ کیا، اور جو عدم جواز کے قائل تھے سرکار نے ان پر بھی کوئی زجر و توبیخ نہیں فرمائی. تین کا عدد کر لیں، تین کا. جامع عالم علیہ السلام نے صحابہ پاک کا قافلہ بھیجا اور فرمایا کہ تم نے نا عصر کی نماز فلاں مقام پہ پڑھنی ہے. اب فلاں مقام سے یہی ہے جیسے بندہ تخمینہ لگا لیتا ہے کہ میں یہاں سے اس مسجد سے جی ڈی ایس چوک میں، یا آج ہمارے آقا نعمت حضور سرکار سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے اس کا دوسرا اور آخری روز ہے،
تو حضور کے آستانہ شریف پر کہ یہاں سے کتنا ٹائم لگے گا، لیکن بیچ میں کئی سگنل ٹریفک رک جائے تو وہ جو تخمینہ ہے نا اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہاں تم نے اثر پڑھنی ہے۔ اب یا قافلے والوں کی رفتار دھیمی تھی یا کوئی اور معاملہ، ہوا یہ کہ وہ مقام نہیں آیا اور دھیرے دھیرے اثر کا وقت ہاتھ سے نکلنے لگ گیا۔ اب یہاں بھی صحابہ کرام کی دو جماعتیں ہو گئی۔ ایک کہنے لگے ہم یہی اثر پڑھیں گے، دوسرے کہنے لگے ہمیں تو سرکار نے فرمایا تھا اتنے جا کے پڑھے آئے۔ تو جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے یہی پڑھنی ہے، ان کا موقف یہ تھا، وہ کہتے تھے بھائی جی سرکار علیہ السلام نے یہ خاص امر نہیں دیا، حکم نہیں فرمایا، بلکہ ہماری مسافت ملاحظہ کر کے فرمایا کہ تم اصل تک وہاں پہنچ جاؤ گے تو وہاں پڑھ لینا۔ اب اصل قضا ہو رہی ہے، حضور نے اس سے پہلے پڑھنے سے منع بھی تو نہیں نہ کیا کہ اس مقام سے پہلے تم نے اصل نہیں پڑھنی۔ یہ باتیں یاد کر لو، یہ بڑا اختلاف تھا، بڑا کوئی اختلاف نہیں، یہی اختلاف ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی ہوتا تھا۔ اچھا لیکن دوسرے جو حضرات تھے وہ بھی صحابہ کرام ہیں، انہوں نے کہا بھائی قضا ہوتی ہے کہ ہو جائے، قلب عاشق ہی لگر باشد، انہوں نے کہا قضا ہوتی کہ ہو جائے۔ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، صدیق بلکہ غار میں جاؤں پہ دے چکے، دونوں کا بچانا ہی فرض ہے۔ سمجھا گئی بات؟ اب یہ ہوا معاملہ کہ اس سفر کی اختتام پر جب واپس پہنچے یہ حضرات تو معاملہ حضور کے دربار میں پیش ہوا۔ سرکار نے دونوں کے عمل کا انکار نہیں فرمایا، دونوں کے عمل کا انکار نہیں۔ چلو 4 یاروں کی نسبت سے ایک چوتھی روایت بھی بنا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ سگاریہ فتاوا میں لکھ کر مستند روایت ہے کہ حضور پر نور علیہ السلام رات کو دور فرما رہے ہیں، غلاموں کے دروازوں کے قریب سے گزر رہے ہیں، سبحان۔ تو سلسلہ نقشبندیہ کے مقتدی اور پیشوا امیر کشور محبت سبحان اللہ، سبحان، سیدنا ابوبکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آہستہ ذکر میں مصروف ہیں، سبحان۔ آگے بڑھے تو حضور سرکار مرید رسول بھی اور مراد رسول بھی، یعنی سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، سبحان۔ مزید آگے گزرے تو رسول الشاہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان، قرآن پاک کے جو اس وقت تک نازل ہوا تھا وہ چن چن کر آیتیں پڑھ رہے تھے، یہ آیت پڑھ لی، یہ آیت پڑھ لی، سبحان۔ یہ رات کا واقعہ ہے۔ صبح تینوں حضرات بارگاہ حاضر ہوئے، فرما پیارے ابو بکر تم ایسا ایسا ذکر کر رہے تھے، عرض کی حضور مجھے یہ پتا ہے کہ اونچی بھی پکاری یہ تاں بھی سن رہا ہے تو ہولی ہولی بھی بلائیے تو تاں بھی سن رہا ہے، سبحان۔ فرما عمر حضور حکم، فرما تم اونچی اونچی ذکر کر رہے تھے، حضور میری نیت یہ تھی کہ یہ ذکر سن کے جو سوتے ہیں تو جاگتا ہے اور شیطان بھاگ جائے۔ فرما بلال تو مختلف آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، عرض کی حضور یہ سارا قرآن ہی بڑا حسین ہے تو میں مختلف پھولوں کو چن کر ایک گلدستہ ترتیب دے رہا تھا۔ اب ہمارے اس جملے میں غور کیجئے گا، جانے عالم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تانوں میں دسیا گینج کریا کرو، میرا تو حکم ہے واجب تمہارے لیے نہیں، بلکہ یہ لفظ سنیے اور امام اعظم سیمینار میں ٹھنڈے دل سے سبحان اللہ کہیے اگر سمجھ میں آ جائے۔ سرکار نے تینوں کے عمل کی تعریف فرمائی، سبحان۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اختلاف کا حدیثیں تو ایک ہی ہیں، تو پھر یہ کیا ہوا؟ ابو حنیفہ نے یہ کہہ دیا اور امام شافعی نے یہ کہہ دیا۔ ہم کہتے ہیں اب تک میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسی پر اگر قیاس آپ کریں گے
تو ذخیرہ حدیث میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. فار ایگزامپل مشہور ہے نا کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومنے لگے. تو چومنے سے قبل کیا فرمایا؟ تو ایک محض پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں تمہیں ہرگز نہ چومتا اگر اپنے محبوب علیہ السلام کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. اب ذرا غور فرمائیے، حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرید باوفا نے یہ جو بات کہی ہے، وقت گزرا یہی بات سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچی. تو حضور مولا کائنات نے فرمایا، اللہ عمر پہ رحم فرمائے، میں نے حضور سے سنا ہے کہ یہ پتھر نفع دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجیے. اور پھر مولا کائنات نے بقیہ حدیث کو کوڈ کیا. حجر اسود کی آنکھیں بھی ہیں، حجر اسود کے کان بھی ہیں، حجر اسود کی زبان بھی ہے. قیامت والے دن حجر اسود اپنے چومنے والوں کی گواہی دے گا. نافع تو ہوا نا. لوگ کہتے ہیں تم پتھروں سے نفع کی امید رکھتے ہو. ہم نے کہا حجر اسود کو نکال دیجیے. اگرچہ دادا صاحب کی مرکز پتھر نہیں ہے، گنجے شکر کی چوکھٹ پتھر نہیں ہے، قبر المومن ہے، اور وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. یہاں تو خالص پتھر نصب ہے کعبے میں، اور اسے بھی چومنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں. اور مال اس پتھر کو چومنے کے لیے لوگ پہلوانی بھی شو کرتے ہیں. پچھلے بندے کی پسلیوں میں اپنی کونیاں بھی دبا کے اسے صدا کے لیے مریض بنانے کی واضح کوشش کرتے ہیں. اور پہلوان بنے ہوئے ہیں کہ انہیں حجر اسود چومنا ہے. حجر اسود چومنا فرض نہیں، لیکن حرم میں وہ بھی کعبے کے سامنے ایک مسلمان کو اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ سراسر ناجائز عمل ہے. تو شریعت نے جب سنت کے مطابق ایک حل بتا دیا کہ اگر ڈائریکٹ ہونٹوں سے نہیں چوم سکتے، ہاتھ لگا کے چوم لو، گواہی اس کی بھی دے گا. اور اگر ہاتھ لگنے کی بھی رسائی نہیں اور چھوٹی سٹک پاک ہے تو حجر اسود کو لگا کے اسے چوم لو. اور اگر چھڑی بھی مس کرنے کی وہاں کوئی جا نہیں ہے، بھیڑ زیادہ ہے، تو این حجر اسود کی سیر میں 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر 4 میٹر 5 میٹر این تک اجازت دو تو یہاں جھکتا عرض کروں. نہیں دیں گے اجازت تو نہیں کرتے. رسم پوچھا جاتا ہے، میں تو بیان کرنے لگا ہوں، اور آپ رسم کے بھی نہیں نکلے. حجر اسود کو جس نے ہونٹوں سے چوما اس کی بھی گواہی، جس نے ہاتھ لگا کے چوما اس کی بھی گواہی، سٹک لگ کے سٹک چومی اس کی بھی گواہی، اور جو کئی میٹر دور رہ کے چومے اس کی بھی گواہی. سبحان اللہ. اب میں سارے بزرگوں کی نظر کر رہا ہوں. یہ بات ایک بندہ، ایک بچہ نئے بالغ تھا، باپ نے شناختی کارڈ میں جس نے پالا ہے اپنا نام ولدیت میں لکھ دیا، لڑکے کا حقیقی والد کا نام نہیں لکھا، جو کہ حرام ہے. قرآن حدیث نے اسے منع کیا ہے کہ اس کو بچہ اڈاپٹ کریں، اس کو گود میں لیں تو اس کے حقیقی باپ کا نام ہی بولا اور پکارا جائے گا. یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں. اب فار ایگزامپل اس نے ایسا کیا کہ نام اپنا لکھ دیا، وہ کسی یتیم خانے سے لایا، خیراتی ادارے سے لایا، تو شناختی کارڈ پر بھی ولدیت اس کی چڑھی اور یہ حقیقی والد ہے، اور پھر پاسپورٹ بھی اس کے مطابق ہی بنے گا نا جی. اب حجر اسود جو گواہی دے گا، جو مولا مرتضیٰ روایت کرتے ہیں اور دیگر روایات میں ہے، حجر اسود کہے گا مولا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اور فلانی جو فلاں کی بیٹی ہے اس نے مجھے چوما تھا. میں یہ سوچتا ہوں کہ حجر اسود شناختی کارڈ والے ابے کا نام لے گا یا حقیقی باپ کا نام لے گا؟ یہ تو آپ نے ہی بتا دیا، یہ تو آپ نے بتا دیا.
مشینیں آج 2022 میں بھی ڈی این اے ٹیسٹ اور سپر کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، لے کر بیٹھے ہیں. اس سے بھی زیادہ تگڑی آنکھیں کام تو اجر عصمت کے ہیں، جو اپنے مشق کرنے والے کو اور دور سے اشارہ کر کے چومنے والے کی بندیت کو بھی جانتا ہے اور بندے کو بھی جانتا ہے. یہ جنتی پتھر کا کمال ہے، جنتی بشر کا عالم کیا ہوگا. اور جنتی بشروں کی بات سمجھ گئے ہو تو پھر سید البشر کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ یہ بتائیے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا. مدتوں بعد مولا مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے. تو جب تک حضرت فاروق اعظم یہ فرما رہے ہوں گے، سیدھی سی بات ہے کہ حضرت فاروق وہ تو کہہ رہے ہیں میں چوم ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں نے حضور کو تیرا بوسہ دیتے دیکھا ہے. تو اگر حضرت فاروق اعظم کے سامنے وہ حدیث ہوتی تو ان کی زبان مبارک سے الفاظ نہ نکلتے کہ تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں. اور مولا مرتضیٰ کہتے اللہ میرے بھائی عمر پہ رحم کرے، میں نے حضور سے یہ سنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی سمجھ آئی بات؟ جی بات کی سمجھ آ رہی؟ سبحان. پھر قلبی کے خلاف، شافعی عملی کے خلاف حوالے دکھائے جاتے ہیں سوشل میڈیا میں بالخصوص. میں آپ کو اس کے لیے بھی ایک نقطہ، اور پھر ہم ڈائریکٹ شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک آپ فقہ نہیں سمجھو گے امام اعظم کو کیسے سمجھو گے؟ کیا بات بھی ہیں بھی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. نماز شروع ہوئی تو نماز کے اندر بہت سارے معمولات جو بعد میں منسوخ ہو گئے، لیکن قبل از منسوخ وہ نماز میں موجود تھے. مثلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے آتے بندے نے کہا السلام علیکم، تو نمازی نے کہا وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. سمجھ گیا؟ ہاتھ سے بھی اشارہ سلام. لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا، بہت ساری چیزوں سے سرکار اقدس علیہ السلام نے منع فرما دیا. کلام بھی منع اور سلام بھی منع. یہ دو چیزوں پر ابھی آپ فوکس کرتے ہیں. سلام بھی منع کر دیا، کلام بھی منع. بلکہ آپ معمولی سا اپنے فقہا نے لکھا ہے، فقہا حدیث کو لے کر مسئلہ بیان کرتے ہیں. فقہا نے لکھا کہ اگر کسی بندے نے سلام کیا اور بندہ نماز میں تھا اور اس نے نماز میں سلام کا جواب دیا، نماز ٹوٹ جائے گی. یا اس نے حالت نماز میں، نمازی نے کسی کو سلام کیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں رہے گی. صدقے جاؤں سید عالم علیہ السلام کی ذات پر کہ حضور کو سلام نہ کریں تو نماز ہوتی نہیں ہے. احناف کے نزدیک عبدہ و رسولہ تک ایک گھر پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی. سرکار کو جب تک سلام نہ کرے السلام علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہتا تھا، ایک بندہ حدیث کی کتاب اٹھاتا ہے، یہ دیکھیے سلام صحابہ کیا کرتے تھے، یہ دیکھیے صحابہ کرام سلام دیا کرتے. یہ ابو حنیفہ کو دیکھو کیا ہو گیا. ابو حنیفہ کہتا نہیں کر سکتے. اور ہم کون سے ہم ہیں موبائل شریف والے، نہ ہمارے پاس ہدایا نہ بقایا نہ بقایا. ٹھیک ہے جناب، نہ ہم اسے حاصل کرو کا معذرت سے عرض گزار ہوں. بلکہ اب تو جو علماء جا رہے ہیں ان کی کتابیں بھی جمعہ بازار اور سنڈے بازار میں فٹ پاتھوں پہ پڑی مل جاتی ہیں. میں یہ آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ پرانے عمل کو دکھا کے کہ دیکھو یہ حدیث میں ہے، تو ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ کون سا عمل پہلے تھا، کون سے عمل کو منسوخ کر دیا گیا اور کس عمل سے منسوخ کیا گیا. سبحان اللہ. ایک مثال لیں، رمضان شریف کی راتوں میں شوہر بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا. ایک صحابی معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات ان سے یہ معاملہ ہو گیا رمضان کی راتوں میں.
صبح آ کے حضور کے دربار میں عرض کی، حضور ساڑھے کو انج ہو گیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ قومی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب کوئی ممانعت والا حکم دکھائے اور پھر اجازت والا نہ دکھائے سبحان، تو ہم تو پڑے ہوئے پہلے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، ہر ایک کی بات کو سن کر اسی پر تکیہ مت کیجیے۔ سبحان، آپ کے پاس آپ کے علماء موجود ہیں، تسلی کر لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سوشل میڈیا پر جو بدتمیزی کی لینگویج اب استعمال ہوتی ہے، آج سے 15 سال ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، نہ اسٹیجوں پر ایسی لینگویج ہوتی تھی، نہ سوشل میڈیا تو خیر اس کا وجود ہی کل کی بات ہے۔ لہذا ادب کے دامن کو تھامتے ہوئے ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے، نعمان نام ہے، والد کا نام ثابت ہے، اور یہ ثابت چھوٹے سے تھے، امام صاحب کے والد چھوٹے سے تھے جب امام صاحب کے والد کو امام صاحب کے دادا جی کوفہ میں مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ مولا کائنات نے امام اعظم ابو حنیفہ کے والد جو چھوٹی عمر میں تھے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ امام صاحب کے پوتے کہتے ہیں ساڑھے گھر میں جڑا علم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جو دست شفقت پھرا اور جو مولا مرتضیٰ نے دعا دی، سبحان اللہ، وہ حنفیوں ہم ہی ہیں علی والے۔ نعرہ غوثیہ بھی لایا کرو، فرض کوئی بھی ویسے نعرہ نہیں، ساڑھے تو نعرہ کو بھی لڑ پڑے ٹھیک ہے، لیکن یہ پرانا نعرہ ہے، کان ان سے تھوڑے ناش نہ ہو گئے۔ غوث پاک سے اندر سائیں ہے، نعرہ غوثیہ۔ اچھا، غوث پاک وہ قائد تعویذ کامل ہے جو رافضیت سے بھی بچاتا ہے اور خارجیت سے بھی بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جیسا اللہ باقی آپ کے بعد میں سے سبحان، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تو یہ برکت حاصل ہے۔ اگلی بات امام اعظم، امام اعظم۔ اچھا، یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کلپ بھیجتے ہیں بلکہ اشتہارات بھی دیکھتے ہیں، امام اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، وہ تو امام الانبیاء ہیں، امام الملائکہ ہیں، سبحان، سرکار تو سرکار ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سبحان، لقب جو ہوتا ہے نا بھائی صاحب، یہ دور کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ دور۔ کس اعتبار سے؟ دور۔ امام اعظم، جب سرکار ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جائے گا تو یہ تو سوال ہی بالکل طفلانہ سے بھی نیچے ہے کہ وہ حضور سرور عالم علیہ السلام سے بھی بڑے امام ہیں۔ بھائی صاحب یہ کس نے کہہ دیا؟ اصل میں امام صاحب کے بعد امام شافعی بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، احمد بن حنبل بھی ہیں۔ تو جب باقی ائمہ فقہ کی بات آتی ہے تو پھر ائمہ محدثین ہی کہتے ہیں انہاں وچوں بڑا امام جڑا ہے نا وہ ابو حنیفہ ہے، سبحان اللہ، تب کہتے ہیں امام اعظم۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے، اور وہ بھی اہل سنت سے توقع کر لینا جو خاک طیبہ کو آپ کا سرما سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، تو یہ بات میری یاد رکھیے گا، لقب اپنے ہم اصلوں کے اعتبار سے۔ اب مجھے بتائیے، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق کو صرف صدیق کہتے ہیں یا ساتھ کچھ اور بھی کہتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ تو وہ حضور سے بڑے صدیق ہو گئے؟ یہ تو اعظم سے بھی تگڑا لفظ ہے، اکبر، بڑے ہو گئے؟ نہیں، جب صدیق اکبر کہا جائے گا تو اس لقب کا تعلق اپنے ہم اثروں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، تو حضرت عمر پاک صرف فاروق نہیں، فاروق اعظم، سرکار پیغمبر
دیتے تو وہ فرق کیسے کرتے؟ تو کیا وہ حضور سے بڑے بھی فاروق ہو گئے؟ تو کہا جائے گا حضور کی تو گل ہی نہیں ہو رہی، وہ تو مالک نے۔ بات تو ہم اثروں کی ہو رہی ہے، اور جب محبوب سبحانی کو کہا غوث اعظم، غوث فریاد راست کو کہتے ہیں، اور ایک صاحب کہتے تھے کہ حدیث کہیں یہ لفظ حدیث میں نہیں آیا، فقیہ ابو اللیث نے لکھا انا غیاس لمن اکثر الصلاۃ علی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے انا غیاس، صرف غوث نہیں، میں اس کے لیے بہت بڑا غوث ہوں جو میری ذات میں کثرت سے دروشی پڑھتا ہے۔ بڑا غوث، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام اعظم ان کو کہنے کا مطلب ہے باقی ائمہ، ان میں وہ امام اعظم ہے، اس کی وجوہات بھی ہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور سرکار امام ابو حنیفہ، چار فقہ ہے نا جی، ان میں صرف امام ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، باقی کسی امام نے صحابہ کرام کی زیارت، یعنی امام اعظم رحمہ اللہ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں صحابی کی زیارت کی۔ چونکہ یہ تاریخ ساتھ غیب کے ساتھ کرنا، مجھے آگے حدیث سنانا ہے۔ جس نے ایمان کے ساتھ صحابی کی زیارت کی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ تابعی کتنے سٹیٹس والا ہے کہ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن رآنی، خوشخبری وہ دے لئی جنہیں سانو ویکھیا ہے، کہ خوشخبری وہ دے لئی جنہیں سانو ویکھن والے نو ویکھیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے ہماری زیارت کی اس پہ جنم کیا اگر ہم، اور جس نے ہمارے دیکھنے والے کو دیکھا۔ سبحان اللہ، تو حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم اس لیے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کا دور پایا۔ اچھا، پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کے بارے میں عوام بھائیوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ یہ میڈ ان لائف پر درود ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ امام اعظم جو ہے یہ بھی حضور محدث اعظم نے گڑھا ہوا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام اعظم کا جو عرس ہے وہ لائل پور کے اندر حضور محدث اعظم نے شروع کروایا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ مشاورت چل رہی تھی کہ نام کیا رکھیں، امام اعظم کانفرنس، جلسہ امام اعظم یا کیا؟ تو حضور محدث اعظم نے فرمایا کہ نام ایسا رکھو کہ امتیاز قائم رہے۔ جی کیا رکھے گا؟ عرس امام اعظم۔ اب آپ کو میں کیا کروں، مجھے ہر بات کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے اردو کا۔ عرس امام اعظم، اس میں کیا مطلب تھا؟ کہا حنفی ہونے کے تو کئی حضرات دعوے دار ہیں، عرس والے کون سے ہیں؟ سمجھے بھائی صاحب، یہ حضور محدث اعظم کی فراست نظر۔ آج کی نشست کا عنوان امام اعظم سیمینار، یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بزرگوں کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب جس اصطلاح کی ضرورت پڑے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ زیادہ تھک تو نہیں گئے، حضرت آ چکے ہیں جی؟ مطلب یعنی آپ مجھے اشارے کر دیجئے گا، ایک اشارہ۔ تو ویسے مسجدوں میں رٹ بلک ہوتا ہے، وقت سوال چلتا ہے، جب یہ چلے اس وقت کوئی نماز سجدہ جائز نہیں ہے، تو ایک خطیب کے سامنے یعنی ابھی چند منٹ ہیں نا، چند منٹ ہیں، جزاک اللہ خیر، کوئی باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں آپ کو لفظ امام اعظم، میں آپ کو کہہ رہا ہوں محدث اعظم نے ان کو امام اعظم نہیں کہا، یا شیخ محقق نے ان کو امام اعظم قرار نہیں دیا، بلکہ دنیا کا عظیم نقاد اور یوں کہہ لیجئے کہ احادیث اور اسناد حدیث اور روات حدیث کا اسپیشلسٹ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی تذکرۃ الحفاظ، 2 جلد 3 جلدوں میں ہے، ایک جلد میں بھی ملتی ہوگی۔
तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में, हुफ़्फ़ाज़ हाफिज की जमा है ना, क्यों जी? और हाफिज से तो हम जब मैंने अर्ज किया सिवाय उलमा के, तो आप समझ रहे होंगे कि इससे मुराद हाफिज कुरान है। जिस तरह हाफिज कुरान होता है ऐसे ही एक हाफिज हदीस भी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हाफिज हदीस को कितनी हदीसें याद होनी चाहिए, ये बजाते खुद मुहद्दिसीन के बीच में मुख्तलिफी है कि इतनी इतनी इतनी, लेकिन आपके ज़ौक़ की बुलंदी के लिए कह दूं कि घट्टो घट्ट लाख हदीस थे। सिर्फ मतन ही नहीं, मां असनाद और असनाद के बारे में उसकी पूरी छान भटक हो। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस तरह जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है ना, एक मुहद्दिस आज़म हिंद हुए सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कचोचरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने क़ारे इफ्ता आला हज़रत से सीखा। तो सैयद साहब की तकरीर है जो किताबी सूरत में छपी है, वो फरमाते थे कि मैं जानबूझकर सदके बदल देता था, हदीस लिख के लाता आला हज़रत को और सनद बदल देता। तो मुझे आला हज़रत फरमाते इसका तो उससे समा ही नहीं है, सुभान अल्लाह, इसने तो इसका दौर ही नहीं पाया, इसकी तो इससे मुलाकात ही नहीं है, ये सनद ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए का यूं ही मैं अबारात फिक्र के अंदर ऐसा कर देता था। तो सैयद बादशाह है, उन्होंने आरजी पर मबनी ये बात की, अलग की फजीलत तो उन्होंने ये तकरीर में कहा। उन्होंने कहा एक दिन भी मेरी शरारत कामयाब नहीं हुई और मुझे यूं लगता था कि पिछले 1400 साल में जितनी किताबें छपी हैं वो अहमद रजा के दिमाग की लाइब्रेरी में सजी हुई है। तो गुजारिश ये करना चाहता था, इमाम ज़हबी ने इमाम आज़म अबू हनीफा को तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में तर्जमे वाले बाब में, इमाम ज़हबी ने सरकार अबू हनीफा को वहां भी इमाम आज़म लिखा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात हो गई कि हमें ये बात भी सुनने को मिलती, अबू हनीफा को तो 6 हदीसें आती थी, अबू हनीफा को तो 8 और 10 आती थी। मैंने कहा 15-20 तो इस फकीर को भी आती है। इमाम साहब के कमाल की था, लेकिन 8 तो टपे कोई ना, अकल करो, नहीं समझे? और आप में से कितने जिनको मतने हदीस ना सही यानी अरबी इबारत सादा सादा मफहूम मेरी तरफ से पहुंचा दो, अगर चाहिए कि आए तो खबरदार वो मोमिन नहीं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं, हर तुम उसूल करते घर भी मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हारे माँ बाप अपनी औलाद हत्या की सारी दुनिया से बढ़ के महबूब न हो जाऊं। सवेरे सवेरे सदका दिया करो, सदका दोगे अगर बला आने वाली भी हुई तो सदका क्रास करके तुम पे नहीं आएगी। फरमाया अगर तुझे हया नहीं तो जो मर्जी कर, फरमाया हया ईमान में से है। फरमाया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कुर्बे क़यामत इमाम मिलने मुश्किल हो जाएगी, जामे सहीह में है। सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह के हबीब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं जिस तरह आगे देखता हूँ उसी तरह पीछे भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये मफ़हूमन 8-9 तो मैंने सुना दी। सुभान अल्लाह। देखिए कुछ सोचनी बात चाहिए। 2 चीजें हैं जो बंदे को अंधी कर देती हैं, एक मुखालफत, एक मोहब्बत। फिर मुश्किल काम छिड़ गया ना जी। एक मुखालफत, एक मोहब्बत। और ये हदीस में मज़कूर है कि आदमी को मोहब्बत अंधा और बहरा कर देती है। वो महबूब के ऐब नहीं देख सकता, महबूब के खिलाफ सुन नहीं सकता। तो हज़रत इमाम आज़म को इमाम आज़म कहने की समझ आ गई भाई साहब? समझ आ गई। अबू हनीफा ये उनकी कुनियत है। उलमा का करीब करीब इस पर इत्तेफाक है कि हनीफा नाम की उनकी कोई बेटी साहबजादी नहीं थी। हनीफा इराकी बोली में कलम वालों को भी कहते हैं। ये सादा सी बात मैं आपसे कर रहा हूँ ताकि बाकी उलमा इकराम तो दकीक बहसें करते हैं। तो इमाम आज़म जब गुफ्तगू करते थे तो आपके शागिर्द हर वक्त ना ये जो पेन होता है, पेंसिल होती है, ये वो कानों से लगाए रखते थे कि जिगो इमाम साहब को गल करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वजह ये बयान की जाती उन्हें अबू हनीफा कहने की, और इमाम साहब के शागिर्द इमाम साहब की बात को महफूज करने के किस कदर शौकीन थे, इसका इरादा आप अंदाजा कर लीजिए। हजरत इमाम काजी अबू यूसुफ नव्वरल्लाहु मरकदहू से उनके साहबजादे फौत हुए थे। जनाजा बाप ने खुद पढ़ाया अपने बेटे का,
اور آل محلہ سے کہا تدفین میرے بیٹے کی خود کر دو، کیونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اور جو امام صاحب اپنے درس میں باتیں فرمائیں گے دوبارہ یہ باتیں مل نہیں پائیں گی۔ ایسے لوگ گزرے، ایسے مشن والے لوگ گزرے، یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ امام ابو یوسف، یہ وہی امام ابو یوسف ہے جن کے حضرت ابھی اشارہ فرما رہے تھے گفتگو میں، یہ وہی امام ابو یوسف ہے جو دھوبی کی دکان پہ والدہ نے لگا دیا تھا یتیمی کی کیفیت میں، اور ایک دن یہ چلتے چلتے امام صاحب کے مکتب میں آ گئے، امام صاحب کی میٹھی بولی، نورانی چہرے، اگلے دن پھر گھر سے آئے ہیں دھوبی کی دکان کے لیے، پر امام صاحب کی بزم علم میں حاضر ہے، بھائی صاحب نے خرچہ مانگا، کہا خرچہ تو نہیں ہے، تو جاتا کدھر کا؟ امام ابو حنیفہ کے پاس جاتا، اس نے بازو سے پکڑا امام صاحب کے پاس لائی، اور اس نے آ کر کہا کہ یہی ایک میرے پاس ہے جو آندھی دوانی لاتا ہے، اس سے چولہا جلتا ہے، یہ بھی ان تھوڑے کو پڑھنے لگ گیا تو میں کتوں کھانا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرما اللہ کی بندی سے پڑھنے تھے، اس کے لیے روٹی کی دکھاوا گے، فرما تیرے گھر کا خرچہ بھی میں دوں گا، اس کا خرچ بھی میں دوں گا۔ جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، پتہ نہیں کتنے غلامان ابو یوسف ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ابو یوسف کی مثال تو میں نہیں کسی کو کہہ سکتا، غلامان ابو یوسف۔ اور وہ امام صاحب فرما رہے تھے تو ان لڑکا دے کپڑے کی میل دھونے لاتا ہے، میرے پاس چھوڑی سے یہ دلوں کی میل دھونے والا۔ اور امام صاحب نے اس دن فرمایا کہ قیمتی پتھر کے پیالے میں فالودہ اور اس کے اوپر روغنے پستہ چھڑکا یہ کھا رہا ہوگا، یہ وہ ڈش ہے جو بادشاہوں کے محل میں اکثر تیار ہوتی تھی۔ پھر وہ یتیم، وہ دھوبی کی دکان کا ملازم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کارخانے میں آیا، اس مقام کو پہنچا کہ پوری مملکت کا انہیں چیف جسٹس بنایا گیا۔ بادشاہ وقت نے دعوت کی، حضرت امام ابو یوسف دعوت پر گئے، تو جب کھانا چل چکا تو سویٹ ڈش کا وقت ہوا کہ حضرت کے لیے لائیے، وہ لایا گیا، تو بادشاہ نے اس ڈش پر اظہار کیا کہ ہمارے ہاں بھی گائے گائے بنتی ہے، آپ آج حضرت کے لیے بنائی ہے۔ تو امام یوسف رو پڑے، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا ایک دن یہ مسئلہ بنا تھا اور میری والدہ نے کہا تھا کہ سکھاواں گے کتوں۔ امام اعظم نے فرمایا تھا ساڈے کو رہن دے، تیرا خرچہ سی چکا۔ اور امام صاحب نے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ یہ قیمتی پتھر میں فالودہ اور اس کے اوپر روغنے پستہ چھڑکا کھائے گا۔ مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ وہ قرآن حدیث کے سمندر سے موتی نہیں نکالتا تھا، اس امام کو اس محل کی چھت کے نیچے ہونے والے پورے واقعے کا بھی ادراک۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ مولا علی کا دست شفقت والد کے سر پہ پھرا، یہ تو سمجھ میں آ گیا نا، اب اس سے آگے بڑھیے۔ مولا کائنات کے شہزادے ہیں مظلوم کربلا، مظلوم کربلا کے لخت جگر سید سجاد، اور سید سجاد کے نور نظر ہے سرکار سید السادات امام محمد باقر نور اللہ مرقدہ۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے سید السادات امام محمد باقر سے بھی اکتساب فیض کیا، اور حضرت امام محمد باقر کے شاگردوں میں امام اعظم کا نام آتا ہے۔ او سنیو، اور امام محمد باقر کے لخت جگر ہے سید السادات سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ حضرت امام جعفر الصادق کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال رہے، اور آپ ان 2 سالوں پہ فخر کرتے تھے۔ کئیوں نے مختلف انداز سے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، فرما 2 سال۔ تاریخ مبارک میں تو چاندی چمکنے لگ گئی، اور ابھی 2 سال کیسے؟ فرما وہی 2 سال زندگی کے ہیں جو امام جعفر پاک کی بارگاہ میں گزرتے ہیں۔ اور دوسرا قول مبارک امام صاحب کا یہ ہے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ لہذا اگر میں یہ
جملہ کہہ دوں اب اجازت تو آپ سے نہیں مانگوں گا، آپ پھر استخارہ کرنے لگ جائیں گے. میں اپنی طرف سے یہ بات آپ کے سامنے کہہ دوں، ویسے ذوق طبع کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ہمارا ذوق اتنا بھی بے ذوق نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ فقہ جعفری اور فقہ باقری اور فقہ علوی، ان تمام کا سنگم اور مجموعہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ہم بھولے پھر رہے ہیں، ہم نے اپنے اسلاف کو اگنور کر دیا، اپنے اسلاف کو یاد ہی نہیں کیا. اس امام کے ہم مقلد ہیں جس نے صحابہ کا دور پایا، اس امام کی نسبت سے ہم حنفی ہیں جس کو مولا مرتضیٰ کا فیض حاصل ہے، امام محمد باقر کا فیض حاصل ہے، اور امام جعفر صادق کا فیض حاصل ہے، اور سید الاولیاء مخدوم امم سرکار داتا گنج بخش فیض عالم نبر اللہ مرقدہ نے بھی سفر کیا ملک شام کا، اور وہ راس مشاق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار گوربات پر تھے. حضور فیض عالم داتا سرکار اپنی اس کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ مجھے اونگ آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سید العالمین علیہ السلام باب بنی شیبہ سے یہ صفا مروا کے درمیان آتا ہے دروازہ کہ حضور حرم میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضور کے پہلو میں ایک عمر رسیدہ آدمی ہے جس کو حضور نے سپورٹ دی ہوئی ہے، جیسے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور جیسے ان کو اپنے پہلو اور جلو میں لیا جاتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کون بختور ہے کہ ہے بھی عمر زیادہ، اور حضور نے یوں شفقت فرمائی ہے جیسے بچوں کو گود میں لیتے ہیں. تو سرور عالم علیہ السلام خواب میں بھی میرے دل کے ارادے پہ مطلع ہوئے. تسی تے سانو جاننے نوں نہیں مننا تے خواباں وچ بھی دیکھ لے. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے دل کے اس خیال میں مطلع ہوئے اور مجھے فرما لیا جبیری یہ تیرا اور اس خطے کا امام ابو حنیفہ ہے. حضور فیض عالم نے اپنے اس خواب کا ایک رزلٹ نکالا ہے، ذرا وہ سماعت فرما لیجیے، اور وہ میں آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مفہوم جو ہے وہ صحیح بیان کر سکوں. دادا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگا لیا امور فقہ میں مسائل شریعہ میں ابو حنیفہ غلطی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے ابو حنیفہ بھٹک نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا. سبحان اللہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو حنیفہ کو میں نے خود چلتے نہیں دیکھا بلکہ حضور نے ان کو دور میں دیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے. تو جس کے چلانے اٹھانے والے حضور ہوں وہ اس راہ کے اندر امور فقہ کے اندر بھٹک نہیں سکتا، بھٹک بہک نہیں سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب نے اسی تذکرۃ الوفات میں لکھا ہے کہ امام صاحب کبھی عمرا کے دروازے پر نہیں گئے. اصل میں وہ خود بہت بڑے بزنس مین تھے، اور یہ بزنس مینوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ کردار کہ وہ بہت بڑے بزنس مین کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اس کے باوجود مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور اپنے کپڑے کا جو بزنس تھا وہ ورکروں کے ذریعے چلاتے تھے. اور اس میں بھی ان کی اتنی باریک بینی اور تقوی کی کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ اپنے ورکروں کو کچھ کپڑا ان کے حوالے کیا اور ان کے حوالے کر کے فرمایا کہ اس میں ایک تھان ہے جس میں نقص ہے، تو یہ اس کو نہ دکھا دینا جب گاہ خریدے. یہ کہاں سے لیا؟ یہ سرکار سے لیا ہے. سبحان اللہ. آج مختصر بکری ہوئی، سیل ہوئی، اچھا نفع ہوا، اور جب اچھا نفع ہوا تو آئے وہ ورکر حضرات ملازمین کا جو بڑا ہی نفع ہوا ہے. اور سنیے امام صاحب نے کیا فرمایا. فرمایا وہ تھان بک گیا، کہ جی بک گیا ہے. فرمایا خریدار کو اس کا عیب وہ بتا دیا تھا، کہا جی سوری وہ تو ہمیں یاد نہیں رہا. فرمایا یہ کل کا کل پیسہ، اسی تھان کا نہیں، یہ کل کا کل پیسہ صدقہ کر دیا جائے. ابو حنیفہ ایک پیسہ بھی بیچ میں سے نہیں دیتا. اور امام اعظم رحمہ اللہ کے تذکرے میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ جنازے کے لیے تشریف لے گئے اور اس میں کچھ دیری تھی، تو آپ ایک
مکان کی دیوار کے سائے میں کچھ دیر کھڑے رہے. بات سمجھے آپ؟ دھوپ سے بچنے کے لیے دیوار کے سائے. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو دیوار تھی وہ اس بندے کی تھی جو امام صاحب کا مقروض تھا. جناب امام صاحب نے دستک دی اور فرمایا کہ ایسا ہے کہ میں نے وہ تو سمجھا کہ حضرت آج خود آ گئے ہیں پیسے وصول کرنے. گھبرایا نا. مقروض کا معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ صدقہ دینے کا تو ثواب ہے لیکن کسی ضرورت مند کو قرض حسن دینے کا جو ثواب ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. سبحان امت پیسے بھی ابو حنیفہ کی مقروض رہی ہے تو علم بچ بھی آئی. امام صاحب وہ کہنے لگا لوگ میں آپ کرتا ہوں. یہ فرما نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں پیسے معاف کر دیے. عرض کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرما ہم تمہاری دیوار کے سائے میں کھڑے رہے, ایسا نہ ہو کہ پیسے کے نفع میں یہ سایہ بھی گن لیا جائے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں مضمون موجود ہے کہ ہر ایک کو غبار پہنچے گا اس کا سود کا, اور یہ بھی خبر دی ہے کہ لوگ نام بدل بدل کے سود کا دھندا کریں گے اور کر رہے ہیں. سود کا دھندا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی جناب سے رزق حلال عطا فرمائے. امام اعظم علیہ رحمت کی یہ بات سنا رہا تھا کہ آپ تاجر بھی ہیں اور کپڑے کا بہترین بزنس مین ہے, لیکن اس کے باوجود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود علم پڑھاتے ہیں. آپ ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کو صبح سے لے کے رات تک کئی سال دیکھا کہ وہ جب بھی مسجد میں بیٹھتے تو زانوں بیٹھتے. تو میں نے امام صاحب سے کہا حضور کہ جدو بندے چلے جاتے ہیں نہ پیروں میں کو راحت دے لیا کرو, یعنی پیر پھیلا لیا کرو. امام صاحب نے فرمایا جب لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں ان سے میں حیا کروں اور ان کے سامنے قدم نہ کھولوں اور تنہائی میں اپنے رب سے حیا کروں. سبحان اللہ. اور یہ بات بھی میرے بھائی کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ائمہ فقہ ہوں یا محدثین کرام وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہی سے خیر یافتہ ہیں. وہ امام بخاری ہوں, ابن ابی شیبہ ہوں, امام مسلم ہوں, یہ جتنے محدثین گزرے ہیں یہ امام صاحب کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کی فہرست میں آتے ہیں. پتا ہوگا. اس لیے امام صاحب کے پاس وجہ امام صاحب کے پاس صلاحیات ہیں جس سند میں 3 راوی آتے ہوں, اور سب سے زیادہ یہ ذخیرہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے, کسی اور جس کے پاس اتنا ذخیرہ نہیں ہے. وجہ امام صاحب ڈائریکٹ اس سے حدیث سنیں گے جس نے صحابی سے سنی. تو بیچ میں کتنا گیپ رہ جائے گا. اور آپ کی نظر مفتی محمد احمد یار صاحب نعیمی رحمت ایک بڑی کچھ سوالوں کے جواب دیتے دیتے فرمانے لگے, کسی نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے, فرمایا یہ ذوق بعد میں پیدا ہوا ہے, جب امام صاحب کے پاس تھی تو ضعیف نہیں تھی. اب یہ میں سارے باتیں کیسے چھیڑ سکتا ہوں. جب امام صاحب کے پاس تھی تو کب ضعیف ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کہا یہ تو بعد میں راویوں کی کثرت بڑھتی رہی اور راویوں کی کثرت کی وجہ سے جو بھی اسناد کے اندر سکون ہوتا ہے کمی ہوتی. ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا. حضرت صاحب تشریف لائے, خوش آمدید انشاءاللہ. حضرت حکیم الامت علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ تب یہ حدیث ضعیف نہیں تھی جب امام صاحب کے پاس. یہ تو بعد کے کئی راوی بیچ میں آتے گئے اور راویوں پہ جرا ہوئی اور بات کہاں سے کہاں پہنچی. اختتامی بات اور اختتام کے ساحل پہ پہنچنے کی بات.
اللہ اللہ اللہ. حضرت امام الائمہ سراج الامہ سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر گئے، اور جب حج پر گئے تو باغ میں حلق کروانا تھا، حجام کے پاس گئے، فرما کتنے پیسے لگائیں؟ تو اس حجام نے نائی نے کہا انہیں کیا یہ مناسب کے حج دے بھی کتنے پیسے دے ہی دینے. اللہ نہایت توجہ رہے. انہوں نے کہا مناسب کے حج دے بھی کو پیسے لینا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ امام صاحب کا حلق کرنے لگ گیا، بال اتارنے لگ گیا. بیٹا یہ بیشتی دروازہ بند کرو، جو لانا ہے جلدی لاؤ. یہ اہل سنت کا مجمع ہے، آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ معمولی سی آہٹ بھی کہاں سے کہاں گئی. اللہ ویسے نقشبندیوں کا بھی ہے، اور آپ وہ ثبوت کہاں سے لائیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اب آج یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، امام صاحب کی وہ حلق کرنا ہے، ہمارے جو لفظوں میں کہتے ہیں ٹینڈ کرنا، اور ساتھ ساتھ وہ حجام، اور میں سمجھانے کے لیے لفظ نائی بول رہا ہوں، اللہ کے یہاں عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے. تو وہ امام اعظم سے کہتا ہے حاجتے آئے ہو تو چپ نہیں رہی گا ہوتا، اللہ کا ذکر کری جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب حلق بن گیا امام صاحب جانے لگے تو وہ بولا یہ جب حلق کروا لے تو 2 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، پڑھ لے آج. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام صاحب فرمایا ہو تو کردہ لوکت یا ٹھنڈا ہے، بس نے تو بڑے 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 دستا ہے، تو پڑھیا کتوں ہے. دیکھیے صحبتوں کا فیض کیا. انہوں نے کہا میں حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزم علم میں بیٹھتا ہوں، اور یہ جو حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ امام صاحب کے اساتذہ میں سے بھی ہیں، اور انہوں نے کئی صحابہ کرام کا دور پایا. سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا کرتے تھے کہ جب عطا جو موجود ہے تو ہم سے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ اور مکہ شریف میں سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی اور فتویٰ نہیں دیتا تھا. ایسا عظیم تابعی، اتنا تگڑا عالم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ ان کی مجلس سے علم میں آئے. اب تو جس کو دل چاہے پیر بناؤ، جس کو دل چاہے امام بناؤ. جانتے ہو اس دور میں حزب و احتیاط کا عالم کیا تھا؟ ہر کسی کو علمی حلقے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ امام ابو نعیم نے سہیلیہ میں لکھا ہے کہاں سے آئے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا کوفہ سے. کہا یہ کوفے والوں نے بڑا دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ جانتے ہیں کوفہ کی اس وقت صورتحال کیا تھی. تو پھر فرمانے لگے کہ کیا نظریہ رکھتے ہو؟ یہ حضرت عطا امام ابو حنیفہ سے پوچھ رہے ہیں، اور اس لیے کہ جب تک یہ ایام حج میں موجود ہیں حضرت عطا کی علمی محفل میں بیٹھنے کی پرمیشن ملے گی، لیکن پہلے پورا ٹیسٹ لیا جائے. ساڑھے تو مولوی امام صاحب آمدے کی ریٹ لگتے ہیں. انہوں نے کہا یار 1000 کاٹ سردہ پہ ہے، اسی کیڑا بیگ جانا ہے، 1000 روپیہ بچے گا. اللہ اور انتظامیہ مسجد تو بچائے کہ جن کو اپنے مذہب عقیدے کی فکر نہیں ہے وہ سانپ بن کے پیسوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. کیا کریں گے؟ بینکوں میں کیا ڈالیں گے؟ اپنے آئمہ علماء کو سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خادمہ نے آگے کہا جی آٹا مک گیا، آپ نے سر پکڑ لیا، فرمایا 100 مسئلہ جیب چکڑ دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور امام اہل سنت اس بار کا خیر النام علیہ السلام میں عرض کرتے کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جناب، فکر معاش سے انہیں آزاد کیجئے، مدرسین کا بالخصوص خیال کیجئے. مدرس باقی چسکے مسکے ویڈیو شیڈیو کے لیے نعت خانوں پہ بھی پورے کرتے رہا کریں، اس سے تو آپ کو روکیں گے تو آپ کون سا روکیں گے؟ تو میں تو آپ کو دوسری رائے دے سکتا ہوں کہ اپنے ان مظلوموں کا خیال کریں. مظلوموں کا بڑے بڑے شیوخ الحدیث آج بھی دیکھے ہیں اس ترقی یافتہ دور میں جو پیرانہ سالی کی کیفیت میں بھی ذوف میں بھی
ان کے پاس بعض ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ہوتی ہے. گاڑی ہونا کو فخر نہیں ہے، بات سہولت کی طرح ہے. یہ نہیں ہے کہ گاڑی نہیں ہوگی تو اسٹیٹس نہیں ہوگا، بات تو سہولیات کی ہے. اور دوسری طرف کیا ہنگامہ برپا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس نظریے کے ہو؟ تو امام اعظم نے جواب دیا قرآن کو مخلوق نہیں مانتا. جس دور میں جس چیز کی تصدیق کی ضرورت ہو وہاں وہی چیز پوچھی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان استخارہ کر رہے ہیں سبحان اللہ آن لائن ہوتے ہیں آج کل. نکالو پوچھو کہ یہ اس نے بات جملہ کا ہے سبحان اللہ کہہ سکتے کہ نہیں تو آفت تو نہیں آئی تو مناہی تو نہیں ہے. تو غلطی سمجھ آ رہی ہے. دور کے اعتبار سے صلاح کا پوچھا جائے گا. ہم ضدی نہیں ہے کہ ہمیں بریلوی ہی کہلانا ہے، پر جب غیر کے مقابلے میں علامت کی بات آتی ہے تو فکر رضا سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور یہ بھی کبھی بیٹھ کر بات کریں کہ اعلیٰ حضرت بھی ہر وقت تلوار لے کے پھرنے والی ہستی کا نام نہیں، وہ تصوف کا بادشاہ، طریقت کا امام، غوث پاک کا نائب، احتیاط کا بادشاہ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ. خیر ایک تو فرمایا میں قرآن کو مخلوق نہیں مانتا، اور اگلی بات بہت بڑی ہے امام صاحب نے فرمایا دوسرا یہ ہے کہ میں اسلاف پہ تان نہیں کرتا. پتہ چلا کہ اسلاف پر تان اس دور میں شروع ہو چکا تھا اور آج تک بازار گرم ہے. آج 1500 سال کے بعد لوگوں نے کو لینس لگوا لی ہیں. فلاں صحابی نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، فلاں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، فلاں نے دل سے نہیں کہا. تو کون ہے بھائی؟ آپ بھی چمشا ہو گئے ہیں. پوچھو تو کون ہے ان کے ایمان کے بارے میں بات کرنے والا؟ اسلاف پر تان پرانا. پتا چلا یہ پروپیگنڈا مہم ہے. ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ پہلے وقتوں میں اسلاف پہ تان ہوتا تھا تو ابو حنیفہ کھڑے ہو جاتے تھے، شیخ حسن کھڑے ہو جاتے تھے، اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے تھے، اور لائن پر والوں اگر چمشار ہو گئے تو آپ کی مرضی ہے محدث اعظم کھڑے ہو جاتے تھے. میرے دادا مرشد محدث اعظم شیراوالا باغ میں گئے تو وہاں مولوی احمد علی لاہوری تقریر کر چکا تھا. علی اجمیری کا مزار یہاں نہیں ہے جہاں لوگ اسلامیہ دیتے چادر چڑھاتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں. سیدی آقا نعمت محدث اعظم شیراوالا باغ تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا یہ معاملہ ہے. حضور محدث اعظم سرکار نے دوران باز فرمایا یہ فقیر واضح کرتا ہے کہ مولوی احمد علی آؤ اس فقیر کے ساتھ درے داتا چلو. یہ فقیر حضور گنج فیض عالم کی چوکھٹ پہ سلام عرض کرے گا. اگر اس فقیر کے سوال پر حضور فیض عالم نے سلام کا جواب بھی دیا اور بتایا بھی کہ ہم یہاں ہیں تو مان لینا. اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے. اور یہ کہہ کر اے بھی تو ماٹھا تعلق ہوئے دل دیا گلا نہیں ہو سکتی. اور یہ گھرانہ نہ جانتا ہو محدث اعظم کو. یہ میرے بزرگ میں تو آتا ہی اس لیے ہوں کہ ان آنکھوں کو دیکھوں جن آنکھوں نے محدث اعظم کو دیکھا. اور محدث اعظم ایک سید صاحب سے ملے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تھا تو کہا شاہ جی، محدث اعظم کہہ رہے ہیں شاہ جی فقیر کی ساری نیکیاں لے لیں، اعلیٰ حضرت کی زیارت والی نیکی فقیر کو دے دیں. کمال کے لوگ. تو میں عرض کرنا چاہتا تھا حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انتشار نہ پھیلاؤ، اسلاف کے بارے میں لوگوں کی عقیدتوں کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو. فرمایا جاہل ہو گئے ہو. آج تم یہ کہتے ہو، اب یہ جملے پہ غور کرنا، کیا خواجہ خواجہ سلطان الہند کو بھی نہیں پتا چلا کہ دادا صاحب کا مزار کہاں ہے؟ اور آپ کو بھی پتا چلا ہے کہ نہیں چلا کہ محدث اعظم کیا کہہ رہے تھے؟ چلا گا وہاں قدموں میں ہے. اور مزار شاہی قلعے میں بتاتے ہو تو کیا سلطان الہند کو بھی پتا نہ چلا؟ آنکھ والے آگے اسلاف پہ تاج نہیں کرتے. جوڑ کے عرصہ ہے. آج جس بھی کسی صحیح عقیدہ پیر کے ساتھ وابستہ ہے، جامع شرائط کے ساتھ، اس سے پیار کیجیے. صوفیاء اولیاء کا فرمان یہی ہے کہ اپنے شیخ پر دوسرے کو ترجیح نہ دے.
لیکن آگے سطر کوئی نہیں ہے کہ دوجے نے رگڑا کٹ کے رکھے، اللہ یہ کوئی سبق نہیں۔ اللہ محبت کی فضا کو قائم کریں۔ اب ہمارے یہاں مشربوں کی لڑائیاں یہ ہیں، جماعتوں کی لڑائیاں کتنا تقسیم ہو گئے، کچھ بچ گیا ہے بانٹنے کے لیے اور کچھ باقی ہے لٹانے کے لیے، کچھ باقی تو انشاءاللہ حضرت والا مرتبت حضرت امام اعظم کے تعارف میں بہت کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ یہ چند باتیں تھی جو آپ کی گوش گزار کی، اور ریکویسٹ کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ میں دیکھتا ہوں وہ جیلم کی وبا کے بارے میں کئی کہتے ہیں کہ روٹیاں بند ہو جائیں گی، سب تو کتنی بند نہیں ابھی کیا۔ جہنم کا سائز بہت بڑا ہے، 8-10 مرلے کا نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ۔ کسی نے حضور محدث اعظم سے کہا فلاں بندہ آپ کی بہت مخالفت کر رہا تھا، فرما پہلے بھی اس فقیر کے مخالف ہیں کہ نہیں؟ عرض کیا جی ہاں، فرما ایک بیچ میں اور ڈال دو۔ کوئی سمجھائی یہ بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ وہ جیلم کا جو شر ہے نو پرابلم۔ ہاں پرابلم آپ سے ہے کہ صرف یک طرفہ سن کر یہ کہنا کہ دھجیاں اڑ گئی فلاں ہو گیا، نہ، وہی بخاری اٹھائیے اپنے علماء کے پاس آئیے، اور علماء کے پاس آنا چڑھی ہوئی بڈی چڑھائی رکھی سونے کو نہیں، علماء کے پاس آنا وہ بتائیں گے آپ کو۔ اور اگر تسلی نہ ہو، شرط پھر عالم کی ہے، تسلی نہ ہو تو خدا نخواستہ پھر سوچئے گا، ہمارا عالم انشاءاللہ آپ کو تسلی کرائے گا۔ لہذا ون سائیڈڈ نہ چلو، اسلاف کے طریقے سے ہٹ کے نہ چلو۔ بہت اختتامی سطر، بہت وقت آپ کا ظاہر لے چکا، معذرت خواہ ہوں۔ اسلاف پہ کام نہیں کرتا، قرآن کو مخلوق نہیں سمجھتا۔ اس وقت شرکاء کی سطریں ہوتی تھیں کہ پہلی لائن چکنے بہنا ہے، دوسری چکنے بہنا ہے، سبحان۔ امام اعظم کو تیسری چوتھی سطر میں بٹھایا گیا، دن گزرتے گئے اور امام اعظم اپنے علمی جوہر دکھاتے گئے، علمی کمالات دکھاتے گئے۔ ایک دن وہ آیا کہ حضرت عطا نے کہا ابو حنیفہ تو پیچھے بہن آ رہا، پیچھے نہیں ہے، اچھے اگلی صاحب حضرت عطا کا تعارف میں کروا چکا۔ ابن عباس ابن عمر جیسی ہستیاں کہتی تھی کہ جتنے فتویٰ دینا رہا عطا ہوئے، سانو سوال کیوں پوچھتے ہوتے؟ اساتذہ میں سے ایک یہ ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت گئے تھے رحمہ اللہ، حضرت کہتے میں نے فرض کر لیا ہے کہ فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت کرنی ہے، فقہ حنفی کا دفاع کرنا ہے، اور کیا۔ فتاوی رضویہ پھر آپ کو پتہ ہی فتاوی رضویہ۔ تو جب اعلیٰ حضرت مکہ شریف گئے اور سوال ہوا نوٹ کے بارے میں کہ نوٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا یہ بھی مال ہے، آیا اس کی مخصوص مقدار پہ زکوٰۃ ہوگی، آیا اس کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، آیا اس کی مخصوص مقدار پر بھی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، دینی واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو علماء مکہ کہہ چکے تھے کہ علم علماء کی گردنوں میں محفوظ ہے، کوئی آ جائے گا جواب دے دے گا، سمجھ رہے؟ پھر اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا، جب اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا، آپ نے ایک روز میں ایک نشست میں اس کا جواب لکھا۔ جب جواب لکھا تو مکے کے فقیر نے پڑھ کے ران پر ہاتھ مار کے کہا آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے، آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو یہ پڑھ کے ان کا چہرہ خوشی سے چمک جاتا اور احمد اللہ کے ماتھا چوم کر ہاتھ پکڑ کر تجھے پہلی صف میں بٹھاتے۔ یہ پہلی صف والی بات وہاں سے چلی ہے کہ حضرت عطا نے امام صاحب کو کہا ہوں تو پیچھے بھی بیان کرنا۔ میں واقعی سچی مچی ہوئی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ حضرت قبلہ علامہ امام محمد بشیر الحق صدیقی صاحب ہوں یا آج ابرار نیکوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، حضرت والا مرتبت حاجی محمد ابرار صدیقی صاحب ہوں، اور یہ اپنی نصیب کی بات ہے کہ ہم حضرت والا مرتبت پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر یہاں گفتگو نہ کر سکے۔ ویسے تو دوسری نشست ہے، مبارکباد کے آپ مستحق ہیں کہ یہاں علمی ادبی اور فکری نشستیں ہوتی ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور جتنے علماء ائمہ یہاں تشریف فرمائے، میں آپ کا خادم اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، شعبان کے مہینے کو مسجد میں بامانہ امام اعظم کے تعارف میں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہی کیوں نہ ہونے ضرور چاہیے،
تاکہ مسجد کے باہر جو حنفی لکھا ہے وہ اندر والے بھی جانے کے یہ حنفی ہوتا کیا سبحان اللہ